جلدی سے آ جائیں پیارے پیارے بچے، آج ہم نے بہت ہی مزے کی کہانی سننی ہے۔ اور جانتے ہیں وہ کہانی کون سی ہے؟ وہ کہانی ہے آڑو کے درخت کی کہانی، یعنی پیچ ٹری کی کہانی۔ تو کیا آپ آ کے بیٹھ گئے؟ ہوا کچھ یوں کہ گاؤں میں رہنے والے ایک انکل اپنے فرینڈ سے ملنے شہر میں آئے۔ اور آپ کو پتا ہے شہر میں رہنے والے انکل کیا کام کرتے تھے؟ ان کی تھی ایک آٹو موبائل انڈسٹری، یعنی کہ گاڑیاں بنانے والے کام کرتے تھے وہ۔ کتنا انٹرسٹنگ کام ہے نا، ہے نا؟ آپ میں سے کس کس کو شوق ہے گاڑیاں بنانے کا؟ ضرور بتائیے گا۔ شہر میں رہنے والے انکل نے گاؤں والے انکل کو اپنی فیکٹری وزٹ کروائی، سارا کچھ بتایا کہ کیا چیز کیسے بنتی ہے اور ساری چیزیں اسمبل کیسے ہوتی ہیں۔ گاؤں والے انکل نے بہت انجوائے کیا۔ پھر شہر والے انکل ان کو لے گئے پارک میں بھی بہت مزے کیے، گپ شپ کی، گھومے پھرے، فریش ایئر لی۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ گاؤں والے انکل نے بتایا کہ بھائی آپ نے تو مجھے بڑے مزے کروائے، لیکن میں بھی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک بہت زبردست سا گفٹ۔ کیا جانتے ہیں کہ کیا گفٹ ہے؟ شہر والے انکل نے پوچھا بتاؤ بتاؤ کون سا گفٹ لائے ہو بھائی؟ تو جب گاؤں والے انکل نے اپنی جیب میں سے نکالا گفٹ تو شہر والے انکل حیران رہ گئے۔ جانتے ہیں کیا گفٹ تھا؟ وہ گفٹ تھا آڑو کا بیج۔ ارے بھائی یہ کیسا گفٹ ہے؟ شہر والے انکل نے پوچھا۔ مجھے تو اس گفٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس گفٹ کا کیا مطلب ہوا بھلا۔ اصل میں سیڈ کی ویلیو تو گاؤں والے انکل جانتے تھے، کیونکہ وہ تو تھے فارمر، یعنی کسان، اور کسان کے لیے تو ہوتا ہے سیڈ بہت امپورٹنٹ، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک سیڈ سے کیا کچھ بن سکتا ہے۔ خیر، انہوں نے اپنے شہر والے فرینڈ سے ایک سوال کیا، بھائی کیا تم مجھے اپنی گاڑی ایک بیگ میں پیک کر کے گفٹ دے سکتے ہو؟ شہر والے انکل حیران رہ گئے، بھائی یہ کیسا سوال ہوا؟ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی گاڑی بھلا ایک بیگ میں پیک ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر گاؤں والے انکل نے بتایا کہ دیکھو تم گاڑی کبھی بھی نہیں پیک کر سکتے ایک باکس میں، لیکن یہ چھوٹا سا سیٹ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، ہم سب کے پیارے اللہ تعالیٰ کا، اور اس سیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس سیٹ میں سے نکلیں گا کیا؟ اس میں سے نکلے گا سٹیم، اس میں سے نکلیں گے لیوز، اس میں سے نکلیں گے فلاورز، اور پھر آخر میں ان فلاورز پہ نکلیں گے مزیدار سے پیچز، یعنی کہ فروٹ۔ تو اس سیٹ کو کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھو، تم نے بس اس سیٹ کا ایک کام کرنا ہے، اس سیٹ کو آپ نے دبا دینا ہے زمین کے اندر۔ سمجھ آئی نا بات؟ اور ہاں، بسم اللہ پڑھ کر بیج بونا، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح روز پانی دینا، اور سن لائٹ میں بھی رکھنا، کیونکہ سن لائٹ اور پانی تو پودے کا فوڈ ہے، وہ کھانا تو بنا نہیں سکتا بھائی، تو پودے کے لیے ضروری ہے سن لائٹ اور پانی، اس سے پھر وہ اپنا کھانا خود ہی بنا لے گا۔ تو ٹھیک ہے نا میرے بھائی، ایسے ہی کرنا، اور پھر جب اس کا پھل نکلے گا تو مجھے پھل بھجوانا مت بھولنا۔ تو یہ تھی بچوں مزیدار سی کہانی۔ کیا آپ کو کہانی پسند آئی؟ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا انٹرسٹنگ فارمولا ہے کہ ایک چھوٹے سے بیج میں اتنا بڑا درخت اور بہت سارے فروٹس اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ تو آپ نے بھی ایک کام کرنا ہے، کریں گے نا؟ اپنی امی سے سردیوں میں یا ابھی کے موسم میں اگنے والا کوئی بیج لیں اور پھر اس کو زمین میں یا پودے میں بو دیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنا مزیدار اس سے پھل نکلتا ہے۔ اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ آپ بھی بسم اللہ پڑھ کے بیج بونا، اور اس کے بعد اس کو روز پانی دینا اور سن لائٹ میں رکھنا، بس پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ پودا ہے Allah's creation، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست سا فروٹ دیں گے اس پہ۔ ان کہانی کو انجوائے کیا آپ نے؟ اگر تو آپ کو کہانی پسند آئی تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔